اچھا ڈاکٹر صاحب، بچے کی پیدائش پہ وہ دن اور اس وقت کا جو وقت ہوتا ہے یہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے، جس کی بنا پر ہم ستارے جو بروج ہیں وہ تخلیق کیے جاتے ہیں بچے کا پیدائش کا ذائچہ وغیرہ بنا کر، اس کی شرعی حیثیت کیا اور ہے؟ یہ جتنی بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ستاروں کے ذریعے سے معلوم ہم۔ کی جاتی ہیں، ان کو منع کرنے کا بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو برج ہیں جو پیدائش کے ساتھ بنائے جاتے ہیں، یہ ان میں جو بتایا جاتا ہے وہ تو تقریباً سچ ہی ہوتا ہے اور بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ جیسے اپنا میں اگر کہوں، آج کا جو میرا برج تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ یہ کام ہوں گے اور واقعی شاعر کے ہر شعر میں ایسے لوگوں کو جو عشق مجازی میں مبتلا ہوتے جی ہیں، انہیں شاعر کے ہر شعر میں اپنی کہانی نظر آتی ہے، اپنی حلال کہانی ہے یا جی۔ حرام۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو تفہیم نو کے پلیٹ فارم اسلام ہم اور ہمارا معاشرہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر مفتی محمد ابراہیم صاحب۔ جناب ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بچے کی پیدائش پہ وہ دن اور اس وقت کا جو وقت ہوتا ہے یہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے، جس کی بنا پر ہم ستارے جو بروج ہیں وہ تخلیق کیے جاتے ہیں بچے کا پیدائش کا ذائچہ وغیرہ بنا کر، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہ جو اوقات ہیں، مختلف اوقات یا مختلف ایام ہیں، ان کے ایسے اثرات نہیں ہیں کہ یہ کسی بچے کی شخصیت پر ان کے اثرات مرتب ہوں۔ شرعاً ایسے عقائد رکھنا یہ درست نہیں ہے کہ وہ بچے کی اوپر آنے والی مصیبتیں یا اس کو جی نحوست کے ساتھ تعبیر کیا جائے۔ تو ایسا کوئی وقت، کوئی دن یا پھر ایسے کوئی بھی اثرات بچے کے اوپر مرتب نہیں ہوتے۔ اور جہاں تک رہ گئی بات ستاروں کی، تو ستاروں کا، علم النجوم کا کچھ تذکرہ جو ہمیں ملتا ہے وہ اس حد تک ملتا ہے کہ ستاروں سے شرعی اعتبار میں، شرعی معاملات میں مدد جی لی جا سکتی ہے، قبلہ درست کرنے میں مدد لی جا سکتی ہے، ٹھیک ٹھیک آپ اسی طرح سفر کے اندر ان سے مدد لی جا سکتی ہے۔ لیکن ان سے ان کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ ستارے یا سیارے جو ہیں وہ انسان کی شخصیت پر اثر رکھتے ہیں، یا ان علوم کی وجہ سے غیب کی کچھ خبریں معلوم ہو جاتی ہیں، مستقبل کے کچھ احوال معلوم ہو جی جاتے جی ہیں، ایسا عقیدہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ یا ان باتوں کے اوپر یقین کرنا جو زیادہ سے زیادہ اندازے اور تخمینے ہوتے ہیں، ان کے اوپر یقین کرنا یہ بھی درست عمل نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو برج ہیں جو پیدائش کے ساتھ بنائے جاتے ہیں، ان میں جو بتایا جاتا ہے وہ تو تقریباً سچ ہی ہوتا ہے اور بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ جیسے اپنا میں اگر کہوں، آج کا جو میرا برج تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ یہ کام ہوں گے اور واقعی اس طرح ہوئے ہیں اور ابھی ہو رہے ہیں، تو کس طرح ہم بالکل ہی اس کا انکار کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے بات؟ اس میں تو کافی ٹھیک ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ اگر اور اضافہ کروں، جو ملکی سطح پر آ کر بتاتے ہیں کہ اس مرتبہ ملک میں زلزلہ آئے گا یا سیلاب آئے گا، کوئی یا کسی سیاستدان کا بتا دیتے ہیں کہ سیاستدان کے ساتھ اس طرح ہوگا، کسی مشہور شخصیت کو بالکل اسی طرح ہو کر رہتا ہے اور یہ آن دا ریکارڈ یہ حصہ ہے اس کا، تو پھر کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ چیزیں ساری کی ساری ڈیپینڈ کرتی ہیں اندازے کے اوپر، تخمینے کے اوپر۔ تو تخمینے لگائے جاتے ہیں، تو تخمینے بھی لگائے جا سکتے ہیں، اندازے بھی لگائے جا سکتے جی ہیں، جی وہ اندازے کبھی درست بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک لیکن ان خبروں کے اوپر یقین کرنا کہ ایسا ہی ہوگا، اس کی ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو یہ جتنی بھی ساری باتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس اصول کے تحت گھومتی ہیں کہ اگر آپ ان کو اندازے کی حد تک رکھتے ہیں اور اندازے کی حد تک رکھ کر ہی ان کو سنتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ان کو لازم سمجھنے لگے یا ان کے اوپر اس کا عقیدہ بلڈ ہونے لگے تو پھر شرعاً اس کی ممانعت ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ جتنی بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ستاروں کے ذریعے سے معلوم کی جاتی ہیں، ان کو منع کرنے کا بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اس عقیدے کا تحفظ ہو۔ اور چونکہ عام طور پہ انسانوں میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نفسیات کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے، جی جی وہ نفسیات کی وجہ سے۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی تاریخ میں کئی لوگ پیدا ہوتے ہیں، اب ان سارے لوگوں کے حالات سیم ہو، جی جی یہ تو عقل بھی نہیں مانتی۔ ان ساروں کے ساتھ ایک ہی طرح کے حالات چل رہے ہوں، جیسے آپ نے یہ کہا کہ جی مجھے ایسا لگا کہ میرے برج کے مطابق جو بالکل اسی حالات طرح بتائے گئے تھے، اب وہ بتانے والے کیا کرتے ہیں کہ وہ کچھ اصول بتا دیتے ہیں، اصولی باتیں کر دیتے ہیں، تو دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ یہ میرے ہی حالات کی جو ہے اظہار ہو رہا ہے، جس کو آپ یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ جیسے ہر شاعر کے ہر شعر میں ایسے لوگوں کو جو عشق مجازی میں مبتلا جی ہوتے جی ہیں، انہیں شاعر کے ہر شعر میں اپنی کہانی نظر اپنی آتی ہے۔ کہانی نظر تو یہ جو اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں کے اندر عوام تو ویسے ہی ہر آدمی کے ساتھ حالات چل جی رہے ہوتے ہیں،
وہ اپنی زندگی میں کچھ اونچ نیچ دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ ان اصولوں کی روشنی میں جب دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا یہ تو میرے ہی حالات ہیں. تو یہ مکمل طور پر ایک نفسیاتی معاملہ ہے. شرعاً اس کی نہ تو اجازت ہے اور جی نہ اس کی گنجائش ہے. لہٰذا اسی وجہ سے بعض احادیث میں یہ جو جی کاہن ہے ان کے پاس جانے کی ممانعت کی گئی ہے کہ جی ان کے پاس جا کے کوئی آدمی اپنا ہاتھ دکھا دے اور ہاتھ دکھا کے یا ستاروں کی وجہ سے وہ ان علوم سے کچھ یہ نظریہ رکھے کہ مجھے آنے والے حالات معلوم ہو جائیں گے یا خبریں معلوم ہو جائیں گی. ایسا نظریہ رکھنا یا ایسے حالات معلوم کرنا یہ شرعاً درست عمل نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، تو وہاں پر بھی تو انہوں نے تاروں کو ہی دیکھا تھا، اس تاروں کو برج کو دیکھ کے کہا تھا. جی اس میں ایک قول یہ ضرور پایا جاتا ہے کہ انہوں نے ستاروں کو دیکھا. تو بعض حضرات نے یہ کہا کہ انہوں نے علم النجوم کی مدد سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن جو جمہور مفسرین کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ فنظر نظرۃ فی النجوم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ میلے میں ہمارے ساتھ جائیں تو انہوں نے بے اعتنائی برتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور یہ کہا کہ میں فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں. تو اس سے یہ استدلال کرنا تھوڑا محل نظر ہے کہ وہ علم النجوم ہی کے اندر دیکھ کے انہوں نے اس سے استفادہ کیا. اور اگر ہو بھی تو دیکھیے ہماری شریعت نے صاف طور پر علم النجوم سے منع کیا ہے. کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ علم السحر کی ایک قسم ہے اور علم السحر سے منع کیا گیا ہے کہ جس طرح سحر سیکھنے سے اور سکھانے سے ممانعت آئی ہے اسی طرح اس کی جو جتنی بھی ذیلی اقسام ہیں تو علم النجوم بھی اسی کی ایک قسم ہے اور اس سے اس کی ممانعت ہماری شریعت میں ہے، لہٰذا اس کی سیکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس کا مطلب اچھا یہ جو ڈاکٹر صاحب جو شادی طے کرتے ہیں تو اس وقت بھی وہ ستارے ملاتے ہیں کہ ستارہ مل گیا تو ٹھیک ہے ہم ان کا آپس میں رشتہ طے کریں گے، ستارہ نہ ملا تو ہم رشتے طے نہیں کریں گے. اور باقاعدہ جس کا ستارہ مل جاتا ہے رشتہ طے کرتے ہیں اور بعد میں وہ کامیاب بھی رہتی ہے، اور بعض کا ستارہ نہیں ملتے وہ رشتے طے کر دیتے ہیں اور ساری عمر یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ستارہ نہیں ملا تھا، ہم نے کہا بھی تھا کہ ان کا آپس میں ستارہ نہیں ملتا، ان کی شادی نہ کریں، آپ اس کو بھگتو پوری زندگی. تو یہ تو پھر بھی تقریباً سچ ہی ہے اور اس کو ماننا پڑتا ہے. دیکھیں یہ جو ستارے ملانے کا معاملہ ہے تو اسلام میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ ہمارے ہاں ایسا کوئی عمل رہا ہے. یہ جو بر صغیر پہ اس کے اثرات ہیں وہ ہندوانہ رسم ہے. ہندو وہ گھڑیاں نکالتے ہیں، شبھ گھڑی کیسی ہے، اور وہ چونکہ ایک عرصہ ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا آپس میں اختلاط رہا تو وہ وہاں سے جو ہماری شادی بیاہ میں وہ رسمیں جو ہندوؤں سے چلی آئی ہیں ان میں سے ایک رسم یہ بھی ہے، لیکن اس کی ہمارے ہاں اسلام میں کوئی اصل نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بچوں کی تاریخ پیدائش یاد رکھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ بچوں کی تاریخ پیدائش کو یاد رکھنے کا اہتمام کرنا، یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے کسی بھی طریقے سے محفوظ رکھیں. یہ ضروری ہے کہ ان کی تاریخ پیدائش کو کسی بھی انداز سے، چاہے لکھ کر محفوظ رکھا جائے چاہے یاد کر کے محفوظ رکھا جائے، کوئی بھی التزام کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی زندگی میں بعد میں آنے والے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ان کی تاریخ پیدائش کے اوپر منحصر ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک عام چیز ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، جو زیادہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ جو اویئرنیس ان کو ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں اور باقی دوسرے بھی وہ کیا کرتے ہیں، بچے کی جو اصل تاریخ پیدائش ہوتی ہے وہ کم کر دیتے ہیں ڈاکومنٹس میں، اور وجہ اس کی ریزن وہ یہ دیتے ہیں کہ چونکہ 25 سال تک یہ پہنچے گا تو بی ایس کرے گا اور یہ کرے گا، وہاں 25 ہو جائیں گے، اور ہمارے یہاں جو سرکاری نوکری جو دی جاتی ہے وہ 25 تک کی دی جاتی ہے. تو اس وجہ کو، اس مجبوری کو ذہن میں رکھ کے مجبوری کے طور پر وہ بچے کی پیدائش جو اصل میں ہے وہ کاغذوں میں ڈاکومنٹس میں کم کر دیتے ہیں. ایک تو یہ کرتے ہیں، اور بعض جو باہر ہوتے ہیں ابروڈ ہوتے ہیں، سعودی عرب میں کوئی سیٹل ہے، دبئی میں سیٹل ہے یا یورپ امریکہ میں سیٹل، وہ کیا کرتے ہیں اپنے بچے کی تاریخ پیدائش کو زیادہ کر دیتے ہیں تاکہ یہ زیادہ ہو جائے گا ڈاکومنٹس میں، اس کا جلدی شناختی کارڈ پاسپورٹ وغیرہ بن جائے گا تو ہم اسے اپنے پاس بلا لیں گے. اب ان دونوں صورتحال کا دونوں مجبوری میں کی جاتی ہیں، رزق حلال کے لیے کی جاتی ہیں، ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس کو اردو میں ہم مجبوری کہتے ہیں شرعاً بھی وہ مجبوری ہے یا نہیں، ایسا نہیں ہے. اردو میں جو مجبوری ہے اس کا اور معاملہ ہے، اور شریعت میں جسے ہم مجبوری کہتے ہیں جس کی بنیاد پر بعض حرام چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں وہ ایک دوسری نوعیت کی چیز ہے، لیکن اس شعبے میں تو نہیں پڑھنا چاہیے. اس سے بات جو اگلی اصل بات ہے کہ تاریخ پیدائش میں کمی بیشی کرنا اور اس کو کسی بھی وجہ کے ساتھ کم کروانا یا زیادہ کروانا اس کی گنجائش نہیں ہے. اور جو والدین یہ کرتے ہیں وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ شہادت الزور کی قسم میں آتی ہے، جھوٹی گواہی ہے. لہٰذا یہ جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے کہ گورنمنٹ جاب کے لیے یا کسی بھی اور مقصد کے لیے ابراڈ جانے کے لیے، فارن کنٹریز میں جانے کے لیے بچوں کی عمر یا تو کم لکھوا دیتے ہیں جان بوجھ کے یا پھر وہ زیادہ لکھوا دیتے ہیں،
اور اسی کے اوپر پھر وہ اس غلط تاریخ پیدائش کے اوپر ہی برتھ سرٹیفکیٹ بھی بنائے جاتے ہیں، پھر باقی ڈاکومنٹس بھی بنائے جاتے ہیں. تو جہاں یہ دھوکہ ہے، دھوکے کے ساتھ ساتھ یہ شہادت الزور بھی ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے. اس سے بچنا چاہیے. اور اگر جہاں ایسا معاملہ ہو چکا ہے اور اس کی تلافی ممکن ہو کہ وہ درست تاریخ پیدائش وہاں پہ لکھوانا یا وہ کروانا ممکن ہو تو وہ کرنا چاہیے. اور اگر کہیں پہ اگر تلافی ممکن نہیں ہے تو پھر استغفار کی کثرت ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں جس نے عمر کم کی ہوتی ہے اسے تو پاکستانی اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو کمپریٹیو ایگزام ہوتے ہیں اس میں اس کے لیے زیادہ چانسز مل جاتے ہیں، یعنی کہ وہ زیادہ میچیور ہوتا ہے، مینٹلی طور پر میچیور ہوتا ہے، اس کی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ ہوئی ہوتی ہے. تو اب وہ اس کے مقابلے میں جو دوسرا ہوتا ہے جس کی اوریجنل جو اس کی ایج ہوتی ہے اسی کے لحاظ سے اس کی وہ منٹل اپروچ وہی ہوتی ہے. تو اب یہ دونوں مقابلے میں وہاں پر کمپریٹیو ایگزام میں بیٹھتے ہیں آپس میں، تو جس کی عمر کم کی ہوئی ہے یہ تو فائدے میں رہتا ہے. دیکھیں، شریعت کا ایک اصول ہے کہ کسی بھی حلال چیز کے حصول کے لیے حرام راستے اختیار نہیں کیے جا سکتے. تو اگر اس کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، اس فائدے پہنچانے کے لیے ایسے راستے جو شرعاً ممنوع ہیں، حرام ہیں، وہ اختیار کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ جو فوائد ہیں، وہ فوائد اس کی عمر کم لکھنے سے یا زیادہ لکھنے سے، جن کو ہم کہتے ہیں پاکستانی قانون میں اس کو جی فائدہ جی. ہو رہا ہے، ایسے فوائد نہیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ غلط کام کو جواز ملے یا اس غلط کام کرنے کی گنجائش پیدا ہو. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ ان مسائل کی یا میں نے پہلے اسی وجہ سے صراحت کی کہ ہمیں یہ سب سے پہلے یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جسے ہم مجبوری کہہ رہے ہیں، جسے ہم فائدے کہہ رہے ہیں، کیا شریعت بھی اس کو مجبوری کے درجے میں رکھتی ہے یا انہیں فوائد کے درجے میں رکھتی ہے. تو اس میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. تو شرعاً ایسی گنجائش نہیں ہے کہ ہم جو اپنے ذہن کے مطابق سوچ لیتے ہیں فائدے اور اس کی بنیاد پر ہم غلط چیزوں کو اپنے لیے حلال قرار دیں، ایسا نہیں ہے. لہٰذا تاریخ پیدائش جو بچوں کی ہے وہ صحیح جو تاریخ پیدائش ہے وہی لکھنی چاہیے. اچھا، اس میں جو اپنی عمریں کم کر کے سرکاری نوکری حاصل کر چکے ہیں تو ان کی پھر تنخواہ کا کیا حکم ہوگا؟ ان کی جو تنخواہ کا تعلق ہوتا ہے وہ تعلق تو ان کی جاب سے ہوتا ہے. اگر تو وہ اس جاب کے اہل ہیں اور وہ جو تنخواہ لے رہے ہیں وہ اپنی اس جاب کو جو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کے مطابق پوری کرنے کے بعد وہ لے رہے ہیں تو تنخواہ تو حلال ہوگی. لیکن ان کا یہ فعل جدا طریقے سے، اس فعل کی اپنی ایک نوعیت ہے، یہ فعل خود گناہ کبیرہ ہے. تو ان کی تنخواہ پر تو اس کا اثر نہیں پڑے گا کہ جب وہ اس کے لیے اہل ہیں، لیکن اس فعل کا، اس کام کا گناہ علادہ سے باقی رہے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئی کسی بچے کی تاریخ پیدائش بھول گیا ہو تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس میں یہ کرنا چاہیے کہ انسان ظن غالب کا مکلف ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرے کہ زیادہ سے زیادہ کس طرف اس کا رجحان جاتا ہے، غالب گمان کس طرف جاتا ہے، تو اسی کے اوپر وہ فیصلہ کر لے اور اسی کے مطابق وہ چلتا رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو تاریخ پیدائش ہے اس کا حساب شمسی سال کے حساب سے ہوگا یا قمری سال کے حساب سے، یعنی کہ اسلامی سال کے لحاظ سے ہوگا، محرم وغیرہ کے حساب سے، جنوری فروری کے حساب سے؟ دیکھیے، اصل تو یہ ہے کہ قمری لحاظ سے تاریخ پیدائش جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ شرعاً بہت سارے معاملات جیسے زکوٰۃ کے مسائل ہیں وہ قمری لحاظ کے اوپر ہی موقوف ہوتے ہیں. لیکن اگر کہیں قمری لحاظ سے تاریخ پیدائش یاد نہیں ہے اور شمسی لحاظ سے بھی یاد ہے تو وہ بھی یاد رکھی جا سکتی ہے. اور اسی کے مطابق جیسے ہمارے ملک میں جو رائج ہے وہ شمسی ہی رائج ہے، تو شمسی اعتبار سے بھی جو تاریخ پیدائش ہے وہ اصل ہی کے مطابق ہونی چاہیے اور اسی کو آگے استعمال بھی کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آج کافی باتوں کا فائدہ ہوا ہے، کافی نئی باتیں ہمیں پتہ چلی ہیں. امید ہے سامعین کرام کے سامنے بھی ایک کافی نئی باتیں آئی ہوں گی. تو اسی طرح کے اسی سیشن کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے آپ کے سامنے ہمارے نیکسٹ پروگرام میں. تب تک فی امان اللہ.